نواز سعید صاحب نے کہا کلبھشن کی بات کی. کلبھشن کے لیے ہم تو آرڈیننس نہیں لے کے آئے تھے جو راتوں رات اور 1-2 مہینے وہ آرڈیننس چھپا کے رکھا. کلبھشن کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی ایکسیس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فورن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا. تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو. انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسمبلی میں, کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے, کوئی ہم کام کریں. میجر جنرل بابر افتخار میڈیا بریفنگ دینے جا رہے ہیں. Please like it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for being here today. آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور بیسیکلی ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی, جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی. افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا. دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے, ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے. اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی. پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا. ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے. ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا. اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی. اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئی. پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا. حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا. اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا پوری دنیا نے سراہا. میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا. پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی. We gave them a bloody nose and it is still hurting. ہندوستانی جنگی قیادت
ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ابھی حوالے دیا جس پہ آپ نے گفتگو بھی کی، کچھ حالیہ بیانات ایسے آئے ہیں جن سے باہر یہ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ Sorry, I didn't intend to take any questions today. میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے، اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔